السلام علیکم سکس کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو بچوں آج ہم حمد میں شعر نمبر 4 اور 5 کی تشریح کریں گے، اور اس کے لیے ہم کھولیں گے حمد۔ جی بچوں، شعر نمبر 1، 2 اور 3 کی تشریحات ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے شعر نمبر 4۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سی نعمتوں کو نازل فرمایا ہے، جن میں سے ایک نعمت باغات ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی بنائی، زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی سہولتیں پیدا کی۔ ٹھیک ہے، ان میں باغات ہیں۔ بہار کا موسم جیسے ہی آتا ہے تو باغات میں چھوٹے چھوٹے پھول یا چھوٹی چھوٹی کلیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، چٹکنا، کھلنا۔ ٹھیک ہے، اور یہ منظر نہایت ہی خوبصورت اور دل فریب لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بہار آتی ہے تو موسم جو ہے وہ بہت سہانا ہو جاتا ہے، زندگی کے آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہار سے پہلے سرد موسم ہوتا ہے، اس موسم میں پھول نہیں کھلتے، تو جیسے ہی بہار کی آمد ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے پھول باغات میں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کلیاں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں، یہ زندگی کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور چھوٹے چھوٹے پرندے جن میں چھوٹی چھوٹی چڑیاں شامل ہیں وہ آ کر ان کلیوں کے اوپر اچھل کود شروع کر دیتی ہیں۔ اب چڑیوں کو پتہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت زندگی دینے والا موسم شروع ہونے لگا ہے، تو وہ آ کر کھیلنا شروع کر دیتی ہیں، بہار کے نظاروں سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیتی ہیں۔ پہلے آپ کو پتہ ہے نا، پھول ننھی سی کلی کی صورت میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کو کھلنے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو منظر ہوتا ہے نا، جب پھول ننھی سی کلی کی صورت میں ہوتا ہے تو یہ منظر بہت ہی حسین ہوتا ہے، اور پرندوں کو، چھوٹے چھوٹی چڑیوں کو یہ منظر بہت ہی دل فریب لگتا ہے، اور وہ اس پر آ کر اچھل کود شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی یہ اچھل کود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پرندے اپنی زبان میں چہچہاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ اس نے اتنی خوبصورت پھول اور اتنی خوبصورت چیزیں ان کے لیے تخلیق کی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پرندے شکر ادا کرتے ہیں، ان کی کھیل کود ہی اصل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ منظر نہایت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم سب کے لیے اتنا کچھ تخلیق کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بچوں شعر نمبر 3 کی تشریح ہے، آپ نے اسے اپنی لوز پیجز پہ رائٹ کر لینا ہے صفائی کے ساتھ۔ اوپر آپ نے شعر لکھنا ہے اور نیچے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ اب آپ دیکھیں تو شعر نمبر 4 اور شعر نمبر 5 میں رابطہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان چھوٹی چھوٹی کلیوں کو پھر بعد میں پھول بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، پہلے تو کلیاں ہی بہت خوبصورت لگتی ہیں، لیکن جیسے ہی یہ کلیاں پھول بن جاتی ہیں تو منظر نہایت ہی زیادہ دل فریب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے، اور پھر پھول میں سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ منظر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مہکی مہکی بھینی بھینی خوشبو پرندوں کو اور بلکہ انسانوں کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ہم انسان بھی باغات کا رخ کرتے ہیں۔ تمام مخلوقات جون سی ہیں، جن میں پرندے خاص طور پہ شامل ہیں، وہ آ کے ان پھولوں پر چہچہاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان کو اپنی خوراک بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ آ کر ان پہ گیت گاتے ہیں، ان پہ اچھل کود کرتے ہیں، چہکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ پرندے ہمیشہ کھلے ہوئے پھول کے پاس ضرور آتے ہیں، کیونکہ ان کو پسند ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے یہ جو پرندے ہیں یہ آ کر ان پھولوں پہ بیٹھتے ہیں، ان پھولوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ منظر اتنا دل فریب ہوتا ہے، یہ ان کو اپنی طرف خود بخود کھینچتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس دنیا میں اتنا کچھ تخلیق کیا۔ ٹھیک ہے، یہ سب ہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان، نہایت شفیق ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں یہ شعر نمبر 4 کی تشریح تھی، آپ نے ان دونوں کو لوز پیجز پہ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آئیے اب تھوڑا سا بک ورک کر لیتے ہیں۔ جی بچوں، بک ورک کریں گے ہم پیج نمبر 3 کا۔
دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر مصرعے مکمل کیجیے. نظم میں سے کچھ لائنز دی گئی ہیں, ٹھیک ہے, اوپر آپشن بھی دیے گئے ہیں. آپ نے خود ان آپشنس کو یہاں نظم میں سے پڑھتے ہوئے فل کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے جملے بنائیں. جملے ہم بچوں بنائیں گے, لیکن یہ ہم کوشچن آنسر کے بعد کاپی میں بنائیں گے, ٹھیک ہے. عجیب, عطر, ڈالی, نرالی, قادر. آپ اپنے مائنڈ کو پریپیئر رکھیے گا. اس کے بعد ہم جس دن سوال جواب کریں گے اس کے نیچے ہم کاپی پہ جملے بھی بنائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے ہیں بچوں میچنگ, ٹھیک ہے. یہ کالم دیے گئے ہیں, 2 آپ نے میچ کرنے ہیں. یہ بھی آپ میچ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں میننگ کیا ہے. رات کس چیز کو اشارہ کرتی ہے؟ جی ہاں, رات تاروں بھری ہوتی ہے. کلیاں چٹک رہی ہوتی ہیں, چڑیاں پھدک رہی ہوتی ہیں, پرندے چہک رہے ہوتے ہیں اور پھول مہک رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بچوں یہ آپ نے تھوڑا سا بک ورک ہے, یہ بھی آپ نے ساتھ ہی سالو کر لینا ہے. ٹل دا نیکسٹ لیکچر اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ.